اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ تیسری نشست ہے ذکر الہی کے سلسلے میں۔ پہلی نشست میں ہم نے قرآن پاک کی روح سے جو ذکر الہی کی جو سمجھو کہ برکات اور حکم ہے ان سے بات کی۔ دوسری نشست پہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ذکر الہی کی جو برکات ہیں اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر بات کی۔ اب وہ تسبیحات جو ذکر و اذکار میں کی جاتی ہیں، یعنی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی اللہ سبحانہ کا نام ہوگا یا اس کی ایسے کلمات ہوں گے جس میں اس کی یعنی صفت بیان ہو، جس سے اس کی شان کا بیان کرنا ہو، تو اسے یعنی اذکار کہتے ہیں۔ تو اس میں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ کہتے ہیں تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر۔ تو اس میں جو ہے تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا ہے، تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ ہم ویسے کہہ دیتے ہیں تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر، تو ان کے متعلق کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن بندے کے لیے ثواب رکھا ہے جب ان کو پڑھتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے اس کے آداب جو ہیں پڑھنے کے بتائے ہیں اور پھر ان کا ثواب بھی بتایا ماشاءاللہ کتنا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے کلام میں سب سے بہتر کلام 4 ہیں، اور وہ یہ ہیں: سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے کسی بھی کلمہ سے شروع کرنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی پہلے پڑھ لو دوسرا بعد میں پڑھ لو تو اس میں نہیں فرق نہیں آئے گا، لیکن ہر ایک اپنی اپنی شان اور ہر ایک کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا بلا شبہ میرے نزدیک اس چیز سے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ ہے و بحمدہ ہی پڑھا تو اس کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کی مانند یعنی کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کی تسبیح کرنا تو اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں لائے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند جیسے زیادہ کہا ہو۔ یعنی 100 دفعہ اتنا بڑا ثواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، تو اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ ہاں کوئی نہیں کلمات کو 100 دفعہ یا سے زیادہ پڑھے تو پھر الگ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان میں کہنے سے تو ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، یعنی ان کا ثواب کا میزان
عمل میں باری ہوگا اور بخشنے والے اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی جو ہے نا جی کتاب، اس میں آخری یہ اس میں روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں حاصل کر لے؟ مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص روزانہ بسہولت 1000 نیکیاں کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تو بڑا کام کرنا پڑے گا 1000 نیکیاں، ہاں جی، اس کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جائے گی۔ بائیں صاحب کے ہر نیکی پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کے 1000 صغیرہ، اگر اللہ چاہے تو کبیرہ گناہ دور کر دیے جائیں گے، نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور اس کے صغیرہ کبیرہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ بھی دور کر دیے جائیں گے، صرف 100 مرتبہ یعنی سبحان اللہ آدمی پڑھ لے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت خوبصورت اور بہترین کلام جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور امہات المومنین سے منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز فجر کے لیے ان کے پاس سے نکلے اور وہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے، وہ اپنی جگہ مصلے پر بدستور بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا اسی طرح مصلے پر بیٹھی ہوئی ہو، یعنی صبح کے وقت سے اب تک چاشت کا وقت آ گیا ہے، تو اسی طرح ذکر الہی میں مشغول ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں، وہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اس چیز سے تولا جائے جس کے کہنے پر تم ابتدا دن سے اب تک مشغول رہی ہو، یعنی جتنا آپ نے ذکر کیا ہے صبح سے لے کے ابھی تک، ان کے مقابلے میں اگر 4 کلمے میں 3 دفعہ پڑھ دوں تو اس کا وزن ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ کون سے 4 کلمے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی وہ 4 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی یہ 4 کلمات حضرت فرمایا کہ یہ ان کی نسبت، ان کا 3 دفعہ اگر کہہ دیا جائے تو ان کا وزن اس سے زیادہ ہے، جتنی دیر میں آپ اتنی دیر اس میں اپنے ذکر میں مشغول رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کو 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ دور کیے جاتے ہیں،
اور اس کو اس دن شام تک شیطان سے پناہ حاصل رہتی ہے، اور قیامت کے دن کوئی اس کے لائے ہوئے عمل سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ کیا کلمات ہیں؟ 100 دفعہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ کلمات پڑھے تو فرمایا اتنا ثواب ہے جیسے 100 غلاموں کو آزاد کیا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 اس کے گناہ جو اسے دور کیے جاتے ہیں، شیطان سے پناہ میں رہتا ہے، اور قیامت والے دن بہت زیادہ یعنی عمل جو ثواب کثیر اس کو اس کے کلمات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم باب حمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم باب حمدہ، سبحان اللہ العظیم باب حمدہ، کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ دوسری طرح دیکھیں کہ جنت میں جائے گا تو کھجور کا درخت ہوگا نا، اس کا مطلب جنت میں بھی جائے گا اور اس کے لیے کھجور کا درخت بھی وہاں لگ جائے گا ان کلمات کی جو کہنے کی بدولت۔ ماشاءاللہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ایسی کوئی صبح نہیں ہوتی جس میں ایک فرشتہ پکارنے والا پکار کر یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ بادشاہ الپاک بادشاہ کو اس کی پاکی کے ساتھ یاد کرو، یعنی اللہ سبحانہ طرف سے ایک فرشتہ صبح ندا کرتا ہے کہ اپنے جو مالک ہے تمہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو اس کی پاکی کے ساتھ اس کو یاد کرو، یعنی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طرح کے کلمات کو جو اس کی پاکی کے اوپر مبنی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جب وہ صبح اٹھتا ہے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ کیسے کو دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم ہے، ہر کو دے سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے جو تسبیحات ہیں ان کو 360 ہو جائیں گی تو اس کا جو صدقہ ہے جسم کے جوڑوں کا سارا ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حمد یعنی اللہ سبحانہ کی تعریف شکر کا سر ہے، جس بندہ نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا کامل شکر ادا نہیں کیا، یعنی الحمدللہ جب آدمی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو گویا اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی نعمت ملے ہم کہیں الحمدللہ، تو گویا ہم نے اس نعمت کا الحمدللہ کہنے کے ساتھ ہی اس کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں وہ ہوں گے جو خوشی کے وقت بھی اور سختی کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے، یعنی دونوں صورتوں میں راضی بر رضا رہے۔ تو یہ ہر حالت میں، غمی میں اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر راضی رہنے والے جو ہوں گے ان کو قیامت والے دن جنت کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ تم راضی بالرضا تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سبحان اللہ کہنا آدھی میزان اعمال کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا پورا میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ
کے لیے اللہ تک پہنچنے میں کوئی پردہ حائل نہیں، یعنی یہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کی یہ فضیلت ہے کہ سبحان اللہ جب کہتا ہے جو میزان ہے نا اس کا آدھا میزان بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا پورا میزان بھر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا وہ نہیں، الحمدللہ شریف سے پورا میزان بھر جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی قسم کا حجاب نہیں ہے، سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ ہلنا شروع ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ فلاں بندے نے تیرا ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ کہتا ہے اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی، پھر وہ سکون ساکت ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ جنبش میں آتا ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ کہتا ہے ہاں میں نے اس کو بخش دیا۔ یعنی اتنی بڑی لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ خلوص قلب کے ساتھ، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتا ہے، یعنی جلد قبولیت ہو جاتی ہے اس کی، بشرطے کہ کہنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہتا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی سعادت نصیب ہوئی، اس رات میں 7 آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور وہ مٹی کی بجائے مشک و زعفران ہے، اس کا پانی شیریں ہے، اس کا میدان چٹیل ہے، کوئی اس میں درخت اور وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے درخت جو ہیں وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی جتنا چاہے اپنے محلات میں جتنے مرضی درخت لگائے، یہ کلمات کہتا جائے تو اللہ سبحانہ طرف سے اس کے لیے وہاں پہ درخت جو ہیں جنت کے وہ لگتے جائیں گے، خوبصورت خوبصورت خوبصورت۔ حضرت یسیرہ جو مہاجرات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے فرمایا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس یا سبح القدوس رب الملائکاتہ کو پڑھنا اپنے لیے ضروری قرار دے دو۔ ان مذکورہ تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو گویائی دی جائے گی۔ یاد رکھو ذکر سے غافل مت ہونا، یعنی ذکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ رحمت سے تمہیں بلا دیا جائے گا۔ یعنی اگر ذکر کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گی تو اس کے بے شمار ثواب سے محروم ہو جاؤ گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے، آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا مبارک اس عصا مبارک جو تھا ٹہنی پہ مارا تو اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا بندوں کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت مقہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیوں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت مقہور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا علیہ، تو قوت و نفع حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی قدرت کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات
اس کی رضا و رحمت کی توجہ پر منحصر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرر و نقصان سے 70 قسمیں دور کر دیتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی اس پہ جو ہوگا نا وہ کسی قسم کا ضرر و نقصان نہیں آئے گا، اور سے کم جو نقصان یا ضرر ہے فقر و محتاجگی ہے۔ اگر وہ یہ کلمات اس طرح کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا علیہ، اس طرح کلمات کہے گا تو اس کے جو ہے نا اس کے اوپر کبھی کسی قسم کی فقر تنگی اور کسی قسم کی ضرر و نقصان نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھنا ہے اس کے یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے ادنا بیماری جو ہے وہ دنیاوی اور آخروی غم ہے، نہ دنیا میں غم ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تصویر کرنے کا اتنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے سے بہشت کے خزانے سے اترا، اور وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ تابع دار اور بہت فرما بردار ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے یہ بندہ میرا فرما بردار ہوا اور بہت فرما بردار ہوا۔ تو یہ کچھ حدیث مبارکہ ان کلمات کی شان میں ہم نے بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اس میں زیادہ کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کلمات جو ہیں اپنی زندگی میں صبح شام کے اس میں آدمی شامل کر لے تو کتنا بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔